بیٹے کے بغیر کیسے گھر جاؤں، ماں کو کیا منہ دکھاؤں، جوان بیٹے کو دیکھنے کی آس، بوڑھا باپ 4 دن سے گھر نہ گیا۔ گل پلازا کے باہر بیٹے کا محمد رفیق اے ایونیو سے بات کرتے ہوئے رو پڑا۔ 22 سالہ بیٹے عارف کو دیکھنے کے لیے راکھ کے ڈھیر پر نظر جما رکھی ہیں۔ کہتے ہیں گھر والوں سے بہانے بنا رہا ہوں، بیٹا مل رہا ہے نہ کوئی معلومات۔ ڈاکٹر عائشہ، ان کے شوہر عمر نبیل اور بیٹا علی بھی لاپتہ۔ گاڑی پارکنگ والے کو دیکھ کر گل پلازا میں شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ عمر کے بھائی نے بتایا آخری بات یہ ہوئی تھی کہ پہلی منزل پر ہیں، دھواں بہت ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سجاول کے نوجوان عامر کے اہل خانہ بھی شدید پریشان۔ اہل خانہ کا کہنا ہے عامر نے بہن کو فون پر بتایا تھا میرا دم گھٹ رہا ہے، اس کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا۔ سیلز مین تنویر بیٹے کو سم دلانے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ بیٹا کہتا ہے کیا معلوم تھا کہ ابو لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچوں کا کچھ نہیں پتا۔ 28 لاشیں نکالی جا چکی، 83 افراد لاپتہ رپورٹ ہیں۔ گل پلازا سے ملنے والی 21 لاشوں کی شناخت کا عمل جاری۔ سندھ فرانسک ڈی این اے لیب کی اہم پیش رفت، ڈی این اے سیمپلنگ کے ذریعے پہلے 3 میتوں کی اصل شناخت حاصل کر لی گئی۔ شناخت کی جانے والی لاشیں 15 سالہ مریم، 26 سالہ رضوان اور 33 سالہ شہروز کی نکلی۔ سندھ فرانسک لیب حکام کے مطابق اب تک 26 میتوں کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے۔ جلد مزید لاشوں کی بھی شناخت حاصل کر لیں گے۔ سی پی ایل سی نے 60 ریفرنس ڈی این اے سیمپلز لیے تھے۔ فرانسک عمل میں شناخت پروجیکٹ اور پولیس سرجن کراچی کا تعاون رہا۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 4 دن بعد مکمل نہ بجھائی گئی۔ وقفے سے عمارت کے مختلف حصوں میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ رضاکاروں کو شدید دشواری کا سامنا، گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ متاثرہ عمارت کا ملبہ پاک کالونی میں واقع کے ایم سی گراؤنڈ میں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 75 ٹرک ملبہ منتقل کر دیا گیا۔ ملبے میں کپڑے کے تھان، برتن، کھلونے سمیت قیمتی سامان بھی شامل ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو اہلکاروں کو پیسوں سے بھری پیٹی ملی جو انہوں نے انتظامیہ کے حوالے کر دی۔ عمارت کی چھت پر موجود گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور جنریٹرز کو اتار لیا گیا۔ گل پلازا سے متصل رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، ایک حصہ گرنے کا خطرہ۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ ایس پی سی نے چیئرمین آباد کو غیر محفوظ عمارتوں کی فہرست بھی بھجوا دی۔ دن سے میں نہیں سویا، میں سوچ رہا تھا میری فیملی بھی اندر ہو سکتی ہے، یہ فائل بند نہیں ہوگی۔ اگر یہ فائل بند ہوئی میں تو کم از کم ریزائن دے کے چلا جاؤں۔ کوئی ایسا خونی پلازا اگر اس شہر میں کھڑا ہوا ہے یا موت والا پلازا بننے جا رہا ہے، دونوں کو روکنا ہوگا۔ صدر میں پارکنگ پلازا ہے، وہ اس وقت خالی پڑی۔ خط لکھوں گا میئر کراچی کو، یہ پارکنگ پلازا گل پلازا کے دکانداروں کو دے دیا جائے۔ سانحہ گل پلازا کی فائل بند ہوئی تو استعفیٰ دے دوں گا، گورنر سندھ کا اعلان، کہا یہ فائل اب بند نہیں ہوگی۔ سانحہ گل پلازا سے سبق سیکھنا ہوگا۔ کراچی کا مزید کوئی پلازا خونی بنا ہوا ہے یا بننے جا رہا ہے تو روکنا ہوگا۔ کامران ٹھسوری کہتے ہیں سانحہ پر 2 دن سے سو نہیں پایا، متاثرین کی چیخو پکار کانوں میں گونج رہی ہے۔ گل پلازا واقعے کا ازالہ کرنا ہوگا، الزام تراشی نہیں کرنی، تاجر برادری کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، تمام پلازوں میں فائر سیفٹی کا بندوبست کرنا ہے۔ گورنر سندھ نے تجویز دی گل پلازا کے دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازا میں شفٹ کر دیا جائے۔ آگ لگی تو کے الیکٹرک کو خود فون کر کے فوری بجلی بند کرائی۔ صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاستا کا اعتراف، پروگرام 11 آر میں بتایا آگ لگنے کی اطلاع ملی تو پلازا میں ہی موجود تھا، اگر الیکٹرک وائرنگ میں آگ لگ جاتی تو زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ آگ بجھانے کے لیے سلنڈرز اور فائر بالز موجود تھے لیکن ایمرجنسی ایگزٹ لائٹس نہیں لگی ہوئی تھیں۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے۔ سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں۔ سیاست کر کے 18ویں ترمیم تک سلیبس تک جائیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی صوبہ سندھ وہ ایک ملک تھا سر، جس کو آپ دنیا کے نقشے میں قبل مسیح سے پہلے دیکھیں۔ خطرے کی گھنٹی بجی ہے
کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں، اور اس ملک میں میننگ فل جو ہے آئین میں ترامیم کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپاورڈ سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کے دل کی کیا کیا بھڑاس سامنے آ گئی۔ بھائی صوبے کے مالک عوام ہیں، آپ ریجیکٹڈ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم ڈھکوسلا قرار دے دی۔ قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازہ پر بحث کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، آگ نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ کراچی سمیت ہر شہر میں مؤثر بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ عوام کو گلی محلے کی نمائندگی دینا ہوگی۔ آئین میں ترمیم کر کے مؤثر بلدیاتی نظام لانا ہوگا۔ پی پی رہنما شہلا رضا نے خواجہ آصف کو جواب دیا، 18ویں ترمیم پر جائیں گے تو سن لیں، سندھ پہلے ملک تھا۔ قبل مسیح کے نقشے اٹھا کر دیکھ لیں، لوگوں کے دلوں کی کیا کیا بھڑا سامنے آ گئے۔ ضروری نہیں جب حادثہ ہو تو وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر فوری پہنچیں۔ سب کو فیئر ٹائم بھی دینا ہے۔ اپنی چیزیں مجھ پہ تھوپیں اور اس کے بعد آپ کو میں نے بہت موقع دیا۔ آئی تھنک میرے ابھی افنان صاحب نے بات کی ہے، میری گیس سے بات کی، شوکت حسین صاحب کو موقع بھی نہیں ملا۔ میں آپ کا پروگرام چھوڑ دیتی ہوں۔ شہلا صاحبہ آپ تھوڑا تحمل بھی رکھیں، سنیں بھی۔ پی پی رہنما شہلا رضا ARY نیوز کا پروگرام چھوڑ کر چل گئیں۔ پروگرام اینکر نے شہلا رضا کے آج اسمبلی میں دیے گئے بیان کو دہرایا تو وہ ناراض ہو گئیں۔ بولی، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، مجھ پر الزام لگائے گئے، اس کا جواب دوں گی۔ دوسرے مہمانوں کو ٹائم دینے پر شہلا رضا ناراض، پروگرام چھوڑ کر چلے گئیں۔ اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں۔ کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ گل پلازہ میں آگ نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے۔ آگ گل پلازہ نہیں، ہمارے دلوں میں لگی ہے، کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری لینا ہوگی۔ MKM رہنما فاروق ستار نے کہا، 140A کے تحت اختیارات دینا انتظامی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ امین الحق نے کہا، اسلام آباد کی 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، گل پلازہ میں لگنے والی آگ کا جواب کون دے گا؟ وفاق نے کراچی کو 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے، آج صرف 36 کام کر رہی ہیں۔ گل پلازہ میں غیر قانونی تعمیرات بانی MKM کے گارڈ گوگا نے کرائیں۔ کراچی کے قاتل زبردستی منزلیں بنواتے تھے۔ پی پی رہنما قادر پٹیل کہتے ہیں، یہ چائنا کٹنگ کہاں سے آئی؟ کراچی کے پارک کہاں گئے؟ کس نے ناجائز کٹنگ کی؟ 35 سال بعد پہلی بار پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا تو کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے۔ MKM سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کے اتحادی رہی، سندھ کے مسائل میں MKM برابر کی شریک ہے۔ جماعت اسلامی اور MKM نے 35 سال میں کراچی کو یہاں تک پہنچایا۔ امریکی قونصل خانہ کراچی کا گل پلازہ آتشزدگی پر دلی تعزیت کا اظہار۔ سانحہ میں جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج میں برابر کے شریک ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور لاپتہ افراد کی واپسی کے لیے دعاگون ہیں۔ کراچی کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، متاثرین کے ساتھ ریسکیو ٹیموں کے اراکین کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امریکی قونصل جنرل چارلز گڈمین کا بیان۔ وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ وہ عالمی اقتصادی فورم سے خطاب اور مختلف اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ عالمی اقتصادی فورم کی شراکت داری میں بزنس راؤنڈ ٹیبل میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم معاشی استحکام کے لیے اصلاحات اور بہتر ہوتے معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان کے استحکام سے متعلق TRIPLE پروگرام پر بات ہوگی۔ فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے، پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو شیلڈ کے امور سے متعلق آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹر ایجنسی تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ جدید پولیسنگ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ عوامی پولیس فورس امن و امان کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے بہادر جوانوں کے ساتھ تھے۔ $647 ارب وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے۔ گزشتہ
ایک سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے. خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. NFC کے مد میں صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے. وزراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے. پیٹر رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر مملکت طلعت چودھری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا PTI کی پالیسی اور حکومت کی نالائقی کی وجہ سے جل رہا ہے. وہاں فرانسک لیب تک نہیں ہے. ان کی نالائقی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کے جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے، اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو. علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. خطاب میں کہا کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو. پاکستان مادر وطن ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا ہوگا. آئے مل کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ. کہا پاک بھارت جنگ روکنا میری بڑی کامیابی ہے. پاک بھارت جنگ میں 8 جنگی تیاری کرایا گیا. جنگ نہ رکتی تو 10 سے 20 ملین لوگ مارے جاتے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے 10 ملین جانیں بچائیں. ایک سالہ حکومتی کارکردگی کی رپورٹ بھی جاری کر دی. کہا ہمیں وراثت میں تباہی ملی. امریکی ایکسپورٹ میں $150 ارب کا اضافہ کیا. امریکی فیکٹریوں میں 41% سے زائد سرمایہ کاری کی. جو بائیڈن نے سرحد کھولی جس کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد امریکہ آئے. اب ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ قانونی طریقے سے آ رہے ہیں. گزشتہ 8 ماہ سے امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا. تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا. پابندیوں کے بجائے کھلے معاشی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا. چین کے نائب وزیر اعظم کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب. کہا اقتصادی عالمگیریت تاریخ کا فطری عمل ہے جس سے چین سمیت کئی ملکوں نے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے ترقی کی. ٹیرف جنگیں صرف نقصان پہنچاتی ہیں. ان سے پیداوار اور تجارت کے اخراجات بڑھتے ہیں. عالمی معیشت تقسیم ہوتی ہے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم متاثر ہوتی ہے.